السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ جاری ہے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات، خواب کی تعبیرات اور آپ کی پریشانیوں کا حل بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ کال جو بریک سے پہلے آئے تھے اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ دوا جو ہم یوز کرتے ہیں میڈیسن، اس میں بعض دواؤں میں الکوہل مکس ہوتا ہے، کیا ان دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دو قسم کے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو انٹرنل استعمال، ایک ایکسٹرنل استعمال۔ جو مرہم میں کوئی لوشن میں آتا ہے ایکسٹرنل یوز کرنا، اس کی تو گنجائش ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی ایسی دوائیں جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس کے اندر الکوہل ہے، تو اگر آپ کو علم ہے تو آپ ڈاکٹر سے اس بات کی درخواست کر سکتے ہیں کہ اس دوا کے علاوہ ایسی کوئی دوا جس میں الکوہل نہ ہو وہ پرسکرپشن پر لکھ دیا جائے، پرسکرائب کیا جائے۔ اگر کوئی ایسی دوا نہ ہو اور آپ کی بیماری بھی ایسی ہو کہ اس میں دوا کا استعمال ضروری ہے تو پھر آپ اس دوا کو مجبوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں، یعنی پہلی کوشش اوائڈ کرنے کی ہو، اگر نہ ہو سکے اور وہ بیماری بھی ایسی ہو جس کو دور کرنا ضروری ہے تو پھر اس صورت میں اس دوا کا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، ہماری ایک بہن نے بہت اچھا ٹوٹکا بتایا کہ جن کے گھروں میں چوہے ہوں وہ اپنے کالی مرچ وہاں ڈال دیں جہاں سے چوہے آتے جاتے ہیں، وہ آنا چھوڑ دیں گے۔ بہت اچھا ٹوٹکا ہے، جزاکم اللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب پوچھا ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ خواب دیکھا کہ وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں اور نانی بیمار ہیں جن کے لیے دوا لینے کے لیے وہ گیا ہے۔ دیکھیے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کوئی صدقہ وغیرہ کریں نانی کے لیے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو ثواب کی ضرورت ہے، تو آپ کچھ نمازیں پڑھ کر یا نفل نماز پڑھ کر یا قرآن پڑھ کر یا کچھ صدقہ دے کر ان کو ثواب پہنچائیں۔ حق تعالی شانہ ان کے اس کمزوری کو دور فرمائے گا۔ پھر ہماری ایک بہن کا یہ سوال کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سمندر میں کشتیاں چل رہی ہے اور وہ خود بھی ایک کشتی میں سوار ہے جو صاف ستھرے پانی کے اندر چل رہی ہے۔ صاف پانی میں کشتی کا چلنا اچھا ہے۔ کشتی جو ہے یہ مصیبت کے وقت نجات کی علامت ہے اور صاف پانی یہ مال و دولت کی علامت ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں مال و دولت بھی زیادہ ہوگا، اور جو کشتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، ہر حالت میں۔ دوسرا، ہمارے بھائی نے دوبارہ جو سوال کیا ہے کہ دو بوڑھے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو دیکھا گیا کہ وہ گرین واٹر میں بات کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، گرین یہ ہے سرسبز و شاداب، گرین گراس جو ہوتا ہے زندگی کی علامت ہے، تو یہ اچھا خواب ہے کہ وہ لوگ اس وقت اچھی حالت میں ہیں، مطلب آخرت میں وہ اچھی حالت میں ہیں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی، ایک پوچھنا ہے کچھ۔ کیا فرمائیے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ مسلمان ہونے کی شرط ہے، تو جب کلمہ پڑھ کے ہم داخل ہوتے ہیں اسلام میں تو ہمیں پوری طرح مطلب اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی زندگی تو جیتے ہی نہیں ہیں، ہم دوسروں کی زندگی جیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر گاڑی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں تو وہ ایک ضرورت کے تحت نہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، دوسروں کی مرضی کے مطابق کہ فلاں ہمیں دیکھ کے کیا کہے، اور یہ سب جو تباہی اور بربادی آ جائے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اسے خوش رکھنے کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، اور دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اور دوسروں کی زندگی ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں۔ انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں، آپ جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مولانا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے کو آپ نے ٹوٹکا جو بتایا نا وہ چوہے کے لیے، تو تھوڑا ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ بس کالی مرچی ڈال دو وہاں پر جہاں سے چوہے نکلتے ہیں، وہ صرف وہی ہے؟ بس۔
اوکے جزاک ٹھیک ہے، اللہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رام صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا کب آئے ہیں آپ ٹی وی پہ؟ 2 ہفتے ہو گئے. اوہ اچھا اچھا، ہمیں ٹی وی نہیں دیکھا. تو کیسی ہے اب آپ کی صحت؟ الحمدللہ اچھی، اللہ کا کرم ہے. شکر اللہ کا. وہی پوچھتے رہے تھے تو آپ کا تو بتایا تھا آپ کا آپریشن ہوا ہے، تو جی جی بس میرا خیر 2 ہفتے ہو گئے ٹی وی دیکھے ہی نہیں. تو آج اچانک لگایا تو آپ آئے ہوئے تھے، میں کہا آپ کی خیریت پوچھوں. تو جزاکم اللہ آپ اللہ. کو قائم دائم رکھے. تو میرے ایک بھائی نے پاکستان میں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی نے بتاتے ہیں آج خواب ہاں کا ہاں بالکل. خواب دیکھا ہے بیٹی نے کہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے دروازے میں گڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی نا جیسے ڈالز، اس اچھا کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، ان کے اس میں ڈالز میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں. تو میں ان ڈال کو دیکھتی ہوں، کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے، ان میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں. تو بس ایک دم اذان کی آواز ہو جاتی ہے اور کہتی میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہاں پر مکان ہے آپ جی کا جی پاکستان میں؟ رہ رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں. اچھا، کون رہتا ہے وہاں؟ خود رہتے ہیں. اچھا وہ خود رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ خود بتا دیں. بچے ماں باپ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اگر ابھی بتا دیں، میں ٹی وی تو نہیں دیکھ رہی تھی. تو میں اگر وہ کتنے نہیں پھر عرصہ وہ ہو گیا اس جو نے پہلے بتایا ہوئے 4 مہینے ہو گئے تقریباً. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے پانی پڑھ کر دم کیا جائے اور پورے گھر میں چھڑک دیا جائے. ٹھیک ہے اچھا اچھا، آپ دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ وہ ضرور. ڈرا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا میں پوچھ لوں گی آپ سے. جی ٹھیک ہے. تو السلام یہ کیا علیکم. ہوتا ہے، سوئیاں چبھی ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہے اذان کی آواز بھی آ جاتی ہے. تو ہاں کچھ اثرات ہیں وہاں بس. اچھا چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی بیٹی ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں. شوہر اس کے ساتھ اب اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، حالانکہ بچہ بھی پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ساس بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے. کئی مرتبہ آپ نے کوئی عمل کیے ہیں. دیکھیے آپ نے جو پانی وغیرہ کا عمل کیا اس کے علاوہ میں یہ عمل بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے. آپ بیٹی سے کہیں کہ روزانہ 28 پارے کی آخری سورت، دی لاسٹ سورہ آف 28، اس کا نام ہے سورہ تحریم. اس کو 2 رکوع کی صورت ہے، روزانہ پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے شوہر کے لیے. اور جب وہ سویا ہوا ہو اس وقت سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. انا اعطیناک الکوثر 3 ٹائمز پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. انشاءاللہ جو بری عادتیں ہیں وہ بھی چھوٹ جائے گی اور اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. ہماری بہن نے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی. حق تعالی شان ہو آپ کے بچوں کو آپ کے لیے سکون دل بنائیں اور جو کچھ پریشانیاں اس کو دور فرمائیں. ہماری ایک بہن نے یہ ان کی رائے دی ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. لیکن اس کے بعد جیسے ہی کلمے میں ہمیں تو کلمہ میراث میں ملا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ زندگی دوسروں کے طریقے کے مطابق اور دوسروں کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. آج کل جو زیادہ معاملات ہیں، پریشانیاں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی دوسروں کی ریس کر رہا ہے. اس نے اس طرح کا مکان بنایا، ہم بھی اس طرح کا مکان بنائیں. اس کے گھر میں اس طرح کا فرنیچر ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. گاڑی اس نے فلاں قسم کے لیے، ہم اس سے اچھی قسم کی گاڑی لیں. کپڑے وہ ایسے پہنتی ہے، ہم اس سے اچھے کپڑے. بس اسی ریس کے اندر ہم نے اپنا بہت کچھ ضائع کر دیا. حتیٰ کہ شادیوں میں یہ ریس چلتی ہے، اس نے فلاں ہال میں کیا، ہم اس سے اچھے ہال میں کریں گے. اس نے ایسا کھلایا، ہم اس سے اچھا کھلائیں گے. کئی جگہوں پر یہ تک نوبت آ گئی کہ شادی کے اخراجات پورے نہ ہو سکے اور گھر تک بیچنا پڑا. دیکھیے ہم کہاں پہنچے ہیں. ہم اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیں اور جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں قناعت کریں. حلال روزی، حلال رزق یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو فضول خرچی میں نہ اڑائیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت کو اس طرح کے کاموں میں ضائع کرنا یہ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. باقی سادگی میں اللہ نے سکون بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر برکتیں بھی ہوگی. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مجید لیاقت بول رہا ہوں ناروے سے. فرمائیے.
میرا سوال یہ تھا کہ میں نے معلومات لینی تھی کہ رشتے کے سلسلے میں جی جی کیا پڑھنا چاہیے. رشتے، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے کوئی 12 سال ہو گئے، حالان تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اس کو پتہ چل گیا کہاں رہتی ہے، اس کے طلاق دی ہوئی ہے، اس نے نئی شادی کی ہوئی ہے، تو اس کو پہلے بدنام کرتا رہا. بات ابھی اس کی کبھی گاڑی توڑتا ہے، کبھی اس کے دروازے کاٹتا ہے، کبھی جنات چھوڑتا ہے، کبھی کیا. تو پولیس بھی نوٹس نہیں لیتی کہ تم نے آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں، تو اس سے پیچھا کیسے چھوٹے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ہمارے ایک بھائی نے ناروے سے فون کیا ہے، رشتے کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں. دیکھیے 2 عمل ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ ممتحنہ پڑھیں، 28 پارے کی 3rd سورت ہے، 28ویں پارے کی 3ری سورت. روزانہ اس کو پڑھ کے دعا کریں. اور دوسرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7، اس میں یہ دعا ہے: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھ کے دعا کریں. شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ فرمائیے. جی مولانا صاحب، میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے. جی. خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو اس کا بھائی ہے وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے، سفید رنگ کی گاڑی ہے، بہت تیز چلا رہا ہے. چلاتے چلاتے پہاڑ کے اوپر چلانا شروع کر دیتا بہت تیز سے. یہ اس نے خواب دیکھا ہے. تو وہ ابھی اس وقت بیمار ہے. اس کے اوپر نا بار بار لوگ خون کے شکتے اس کے پیٹ پہ آتے ہیں. تو وہ 10 سال سے وہ بار بار آتے ہیں، بار بار بیمار ہو جاتا ہے. اللہ. تو ویسے یہ جو گاڑی سے تیز چلا رہا تھا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا اس کو اس نے خواب میں؟ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. السلام علیکم. تو میں نے جو نا سوال پوچھنا تھا کہ جو یہ خواب کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ اس کا اثر جو خواب دیکھتا اس کے لیے بھی ہوتی ہے تعبیر، یا کہ جو خواب میں ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں گے انشاءاللہ. نہیں، جو فار ایگزامپل ہے، اگر میری بیٹی نے دیکھا ہے، یہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے نا، ہاں تو اس سے بھی وہ تعبیر بنتی ہے کہ اس پہ بھی اس خواب کا اثر میری بیٹی پر بھی ہوگا یا نہیں بتائیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم. اللہ حافظ. جی ہاں، ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا کہ میں مطلب بیماری کی وجہ سے بتایا، تو آپ نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور سجدہ جو تھا وہ پہلے میں میز آگے رکھ کے سجدہ کرتی تھی. ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ تھوڑا سا جھک لیں رکوع میں اور اس کے بعد سجدے میں کچھ اور جھک لیں. تو میں بھی مجھے نا میری ایک دوسری بہن ملی، وہ کہتی ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ کوئی میز وغیرہ آگے رکھو اور اس پہ سجدہ کرو. تو آپ برائے مہربانی، وہ میرے ساتھ ہی ہیں، اگر آپ فرما دیں کہ چونکہ آپ مفتی ہیں تو یعنی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں کیونکہ میرے گھٹنوں میں سخت تکلیف ہے، میں اٹھنے بیٹھنے سے بہت عاجز ہوں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے بتا دیں شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شائستہ ہے اور میری عمر 40 ایئر ہو گئی ہے. ابھی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آتی، بندش ہے اتنے. ہم نے ماشاءاللہ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہل جل نہیں ہو رہی، کسی نے کوئی رکاوٹ ڈال رکھی ہے ایسی. اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں کوئی عمل. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ ہاں جی، میری کسی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو رہی. میری بڑی بہن کی 45 ایج ہو گئی ہے اور چھوٹی اور بہن بھائی ہے، کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا. ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. کسی نے جنات کوئی اندر ہمارے ڈال دیے ہوئے ہیں، کچھ ایسا کیا ہوا ہے. ٹھیک. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ایک سوال ہے آپ سے. آپ یہ بتائیں مجھ کو کہ ایک نامحرم کی آواز سننا میں کتنا گناہ ہے مولوی صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. آپ سے ایک بات تھی، اور آپ جیسے آپ ایک نامحرم کی آواز سن رہے ہیں، آپ مجھ کو یہ بتائیں یہ گناہ ہے یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. جی ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، عرصہ ہو گیا، 12 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کی گاڑی کے شیشے توڑ رہا ہے. دیکھیے اس سے حفاظت کے لیے روزانہ منزل کی تلاوت کریں. آپ منزل میں سورہ فاتحہ ہے، 4 قل ہیں، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھیں. اور ایک آیت بتاتا ہوں، اس کو آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں. یہ آیت ہے 7ویں پارے میں، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 45، سورہ انعام. اس آیت کو 41 ٹائمز پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کا پیچھا ختم ہو جائے گا، مطلب وہ چھوڑ دے گا. دوسرا ہماری بہن نے یہ فون کیا کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کا بھائی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے اور پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. دیکھیے اگر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہے. باقی اس کی جو بیماری ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ روزانہ پڑھ کر اس کو دم کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دوسرا ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو جب کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتی ہیں تو میز سامنے رکھتی تھی. میں نے جب ان سے یہ بتایا کہ میز رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف رکوع کا جو اشارہ ہے وہ تھوڑا کم جھکنا ہو اور سجدے کا اشارہ زیادہ جھکنا ہو. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا مسجد میں بھی بہت سے لوگ چیئر پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر کوئی میز نہیں رکھی جاتی. اور جو سجدہ ہے دراصل وہ زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. اگر آپ نے میز یا ٹیبل یا کچھ رکھ دیا وہ سجدہ نہیں ہے. یہ جو جھکتے ہیں یہ سجدے کا اشارہ کہتے ہیں، اور اشارے کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہے. اس کو زمین تک لے جانا تو پھر فائدہ کیا ہوا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا. اس لیے میز وغیرہ کچھ نہ رکھی جائے، صرف جھکنے کا اشارہ 2 قسم کا ہو. تھوڑا جھکنا یہ رکوع کا ہو اور تھوڑا زیادہ جھکنا ہو یہ سجدے کا ہو، بس اتنا کافی ہے. پھر ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے رشتے کے لیے پوچھا ہے تو ایک گھر میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں ایک ساتھ، اور اس پانی پر 1 گلاس پانی پر سورہ بقرہ پڑھ کے دم کریں. اس پانی کو پورے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، اور روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھیں. جن جن کا رشتہ کرنا ہے وہ روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھیں. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، 114 نمبر کی آیت ہے، پارہ نمبر 7، اس کو 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رشتے آئیں گے. پھر ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ نامحرم کی آواز سننا کیسا ہے. دیکھیے نامحرم کی ذات کا پردہ ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے. حضرت بہت سے ہماری صحابیات بھی ہیں، تابعین عورتیں بھی ہیں جن سے مرد حضرات پڑھا کرتے تھے، اور وہ جا کر مردوں کے سبق میں سنا کرتی تھی، بیٹھتی تھی، اسلامی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں. اور یہ بھی جو ہے آپ جو کچھ پوچھ رہی ہیں یہ اپنے علم کو بڑھانا ہے، اسلامی تعلیم میں آپ اپنے آگے بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے اس کی اجازت ہے. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ شورا کے بارے میں، اور آیت یہاں تک پہنچی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہیں تو اس چلنے والی کشتی کو غرق کر دیں، ختم کر دیں. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں. بہت سو کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی باوجود گناہوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے.
ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نے آپ کی طبیعت پوچھنی تھی پلیز. جی میری کزن ہے اور اس نے دیکھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ حج پہ جا رہے ہیں تو اس نے 2 بار یہ خواب دیکھا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے پلیز؟ ٹھیک ہے, انہوں نے حج کیا ہے؟ نہیں انہوں نے نہیں کیا ابھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. کیا؟ میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے سوال. آپ اسی وقت لائیو موجود ہیں, آپ پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے, میرا بیٹا شادی نہیں کر رہا, کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائے. اچھا انشاءاللہ. کتنے سال کا ہے؟ وہ 29 ایئر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. 29 سال کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں ہماری بہن نے جو فون کیا ہے کہ ان کے کزن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ حج کر رہے ہیں. اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ حج پہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حاضری ہوگی, قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اور آسان فرمائے ان کے لیے. دوسرا ہماری بہن کا جو سوال تھا, مسئلہ ہے کہ ان کے بیٹے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. 29 ایئرس کا بیٹا ہے. آپ روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھیں. 28 پارے کی تیسری صورت ہے, 2 رکوع کی صورت ہے, آپ روزانہ پڑھیں. اور جو کچھ کھانا گھر میں پکاتی ہیں آپ اس پر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں, اہدنا الصراط المستقیم. بس اتنی آیت ہے, اس کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور جو بھی کھانا روٹی ہے سالن ہے بناتی ہیں اس پر دم کر دیں, بیٹا بھی اس کو کھائے. انشاءاللہ اس کو دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالیں گے اور وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان آ رہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بچے اللہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے ان کے دلوں کو نرم فرما اور شادی کے لیے ان کو راضی فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما اور جلد از جلد اللہ ان کے شادی کے انتظام آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما. میاں بیویوں کے درمیان محبتیں عطا فرما. جو ناراض ہیں ان کے ناراضگیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت و سکون عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو, دکان و مکان کی حفاظت فرما. مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اور اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور محبت عطا فرما. شرور سے حفاظت فرما. حسد سے, بغض سے, کینہ سے, دشمنی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام, یہ پروگرام آپ ہر پیر سے لے کر جمعے تک دیکھتے ہیں اور روزانہ کا وقت یہی ہے. صبح میں انشاءاللہ پھر اسی پروگرام کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. پروگرام انشاءاللہ پھر آپ یوٹیوب پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام, اور پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اپنے ساتھیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے احباب سے اس کی ترغیب بھی دیں, اس کے بارے میں بتائیں. 742 یہ اسکائی پر دیکھا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.